الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا۔ بزرگان ملت، برادران اسلام، ابھی چند ہفتے پہلے ایک مہمان کا تذکرہ چل رہا تھا کہ ایک عظیم الشان مہمان آنے والا ہے، اس کا استقبال کیجئے، اس کی تیاری پہلے سے کر لیجئے۔ اور وہ مہمان آیا اور اب جانے کے قریب ہے۔ رمضان تو آتا رہے گا، جاتا رہے گا، سوال یہ ہے کہ ہم رہیں گے اگلے رمضان میں یا نہیں رہیں گے۔ جن کو یہ رمضان مل گیا ہے خوش نصیب تھے، جتنا وہ عبادت اللہ کی کر سکے انہوں نے کیا۔ مزید اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ اگر میری حیات باقی رکھے ہوں تو اگلا رمضان بھی ہم کو عطا کرے۔ مرنا سب کو ہے، لیکن مرنے کا وقت کسی کو معلوم نہیں ہے کہ کب مرنا ہے۔ اور آپ کے سامنے بہت سی باتیں جو رمضان کے متعلق تھیں کہ رمضان شہر الصیام ہے، رمضان شہر القرآن ہے، رمضان شہر الصبر ہے، رمضان شہر المواسات ہے، اور اس پر آپ کے سامنے تفصیل سے گفتگو آئی۔ اور خاص طور سے رمضان کا جو آخری عشرہ ہے اس کی ایک ایک گھڑی، ایک ایک پل، ایک ایک سیکنڈ بڑا قیمتی ہے، اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ آج 29 تاریخ ہے، اگر چاند ہو گیا تب تو کل عید ہوگی، اور اگر چاند نہ ہوا تو شاید ایک رمضان اور مل جائے، کچھ رحمتیں، کچھ برکتیں ہم کو مزید مل جائیں۔ تو جو رمضان کے متعلق گفتگو کرنی تھی وہ تو تقریباً گفتگو مکمل ہو گئی، لیکن آج رمضان کا آخری جمعہ ہے۔ عام طور سے لوگ کہتے ہیں الوداع، الوداع کے معنی رخصت کرنا۔ آپ کا بھائی کہیں جا رہا ہو، آپ کے والد کہیں جا رہے ہوں، آپ کا کوئی عزیز کہیں جا رہا ہو، تو انسان اس کو رخصت کرنے کے لیے اس کی حیثیت کے مطابق جاتا ہے۔ کسی کو دروازے تک چھوڑتا ہے، کسی کو سڑک تک چھوڑتا ہے، کسی کو اور آگے جا کے چھوڑتا ہے۔ اور جب وہ جاتا ہے الوداع کہنے کے لیے، رخصت کرنے کے لیے، تو اس کا دل بھی دکھتا ہے، کبھی کبھی اس کی آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہو جاتے ہیں، جیسا اس کا تعلق اور لگاؤ ہوگا۔ رمضان کا یہ جمعہ جو ہے رمضان کے مہینے کا آخری جمعہ ہے، اس لیے کہ ہر مہینے میں 4 یا 5 ہوتے ہیں۔ اب کی مرتبہ چونکہ رمضان پہلا جمعہ تھا تو اس لیے پہلا، 8واں، 15، 22، 29 یہ 5واں جمعہ ہے، اور 5ویں جمعے میں صرف ہم کو اور آپ کو اپنا محاسبہ کرنا ہے، اپنا جائزہ لینا ہے کہ جو باتیں ہم نے رمضان کے متعلق سنی تھی کہ رمضان روزے کا مہینہ ہے، روزہ صرف کھانے اور پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے، بلکہ سر سے لے کر پیر تک اللہ جل شانہ کی اطاعت اور فرما برداری میں لگانا ہے۔ انسان کا کوئی عضو بھی اللہ کی نافرمانی نہ کرے۔ اور جب آپ نے کہا تھا کہ یہ شہر القرآن ہے، قرآن کریم اس میں نازل ہوا، اللہ کے رسول جبریل امین دور کیا کرتے تھے۔ جس سال اللہ کے رسول دنیا سے گئے ہیں 2 مرتبہ دور کیا تھا۔ اس کے لیے ایک الگ سے نماز کا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں ملی، جس کو تراویح کہا جاتا ہے۔ رمضان میں قرآن کی حفاظت کا سب سے بہترین ذریعہ تراویح۔ جو لوگ قرآن سال بھر اٹھا کے نہیں دیکھتے ہیں، وہ بھی جب رمضان آنے لگتا ہے تو کچھ نہ کچھ اپنی حیثیت کے مطابق پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور اگر اللہ ان کو توفیق دیتا ہے تو تہجد میں، تراویح میں، اوابین میں چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے ہر وقت قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہے۔
تو یہ شہر القرآن ہے، یعنی اس مہینے میں ہمارا تعلق قرآن سے بہت گہرا ہو جاتا ہے، اس لیے کہ رمضان اور قرآن کا تعلق بہت گہرا ہے۔ اسی مہینے میں قرآن نازل ہوا ہے، لوح محفوظ سے سمائے دنیا پر، اور پھر اللہ کے رسول پر جو پہلی وحی آئی تھی رمضان کے آخری عشرے کی کسی طاق رات میں آئی تھی، اور ابتدائی سورہ اقرا کی آیتیں اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ اس کے بعد اللہ کے رسول کے قلب اطہر پر جبریل امین تھوڑا تھوڑا قرآن لے کر آئے، اور تقریباً 23 سال میں قرآن مکمل ہو گیا۔ تو اس مہینے کا قرآن سے گہرا تعلق، لہذا ہمارا اور آپ کا بھی قرآن سے بہت گہرا تعلق ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ رمضان گیا تو قرآن کو پھر غلاف میں لپیٹ کے رکھ دیا جائے، جیسے رمضان میں آپ پڑھ رہے تھے، سن رہے تھے، سنا رہے تھے، ایسے ہی زندگی بھر آپ کو پڑھنا چاہیے۔ اور قرآن کو صرف پڑھنا نہیں ہے صحیح، بلکہ قرآن کو سمجھنے کی بھی کوشش کرنا ہے کہ اللہ آپ سے کیا کہہ رہے ہیں، اللہ کا مطالبہ آپ سے کیا ہے، قرآن آپ سے کیا تقاضا کر رہا ہے، اللہ کے محبوب بندوں کی صفات کیا ہوتی ہے، اللہ کن کاموں سے ناراض ہوتے ہیں۔ جب اللہ کی کتاب کو آپ پڑھیں گے، سمجھیں گے، تب یہ باتیں معلوم ہوں، اور جب آپ سمجھیں گے تو کچھ نہ کچھ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، اور جب عمل کریں گے تو خواہش آپ کی یہ ہوگی کہ دوسرے لوگوں تک بھی قرآن کی تعلیمات کو، قرآن کے پیغام کو پہنچائیں، چاہے وہ آپ کے اپنے بھائی ہوں، چاہے آپ کے برادران وطن ہوں، سب کو یہ ہدی للناس ہے۔ یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں آئی ہے، صرف اس کے ماننے والوں کے لیے نہیں آئی ہے، قرآن تو سب کے لیے آیا ہے، لیکن فائدہ کون لوگ اٹھائیں گے؟ جن کے دلوں میں تقوی کی صفت ہو۔ تو رمضان تو جا رہا ہے، آخری دن ہے، آخری جمعہ ہے، لیکن ہم کو اور آپ کو کچھ پیغام دے کے جا رہا ہے، کچھ ہم کو سبق دے کے جا رہا ہے۔ ان سبق کو ایک مرتبہ دہرا کے اپنا جائزہ لے لیجئے کہ ہم نے اس سبق کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالا یا نہیں۔ سب سے پہلی چیز جو رمضان ہم کو سبق دیتا ہے، پیغام دیتا ہے، وہ ریاضت اور مجاہدے کی۔ سحری کے وقت آپ اٹھتے ہیں، سحری کھاتے ہیں، اگر اللہ نے توفیق دے دیا 2-4 رکعت 8 رکعت تہجد پڑھ لیتے ہیں، پھر فجر کی نماز باجماعت پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد آپ اپنے معمول کے مطابق، کچھ لوگ پڑھتے ہیں، کچھ لوگ سو جاتے ہیں، اور پھر اٹھنے کے بعد کا ہے پھر تلاوت شروع کر دیتے ہیں اور اللہ کے ذکر اور اذکار میں لگ جاتے ہیں۔ افطار کرنے کے بعد آدمی ایک طرح سے سستی محسوس کرتا ہے، تھکاوٹ محسوس کرتا ہے، انسان چاہتا ہے کہ آرام کریں، سوئیں، لیکن اللہ کا حکم ہے کہ نہیں، دن میں تم نے روزہ رکھا ہے، اب رات میں احیا کرو، رات کو زندہ کرو، تراویح پڑھو، تہجد پڑھو، قرآن کو پڑھو، قرآن سنو، قرآن سناؤ۔ اس کے بعد پھر آدمی تھوڑی دیر سوتا ہے، پھر سحری کے لیے اٹھ جاتا ہے۔ تو اگر دیکھا جائے صبح سے شام تک ایک طرح کا مجاہدہ، ایک طرح کی ریاضت، گویا قرآن ہم کو اور رمضان ہم کو یہ پیغام دیتا ہے کہ تمہاری زندگی مجاہدے کا نام ہے، اور جب انسان مجاہدہ کرتا ہے تبھی کامیاب ہوتا ہے۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اللہ کہتے ہیں جو ہمارے راستے میں مجاہدہ کرے گا، مشقتیں برداشت کرے گا، تکلیفیں اٹھائے گا، ہم اس کو منزل تک پہنچائیں گے۔ تو سب سے پہلا سبق ہم کو ریاضت اور مجاہدہ کا، اور چاہے یہ شخصی زندگی ہو، چاہے یہ قومی زندگی ہو، بغیر مجاہدے کے کوئی آدمی کامیاب نہیں ہوتا۔ کامیابی یہ نہیں ہے کہ مادی اعتبار سے آپ کو کچھ مل جائے، نوکری مل جائے، عہدہ مل جائے، آپ کھیت والے ہیں، غلہ مل جائے، یہ کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی اصل میں اللہ کی خوشنودی اور رضاجوئی ہے، اور یہ بات میں نہیں کہتا، اللہ کی خوشنودی جس کو ملے گی وہ جنت میں جائے گا، اور اللہ جس سے ناراض ہوں گے وہ جہنم میں جائے گا۔ اللہ نے کہا، قرآن نے کہا، اللہ کے رسول نے کہا،
کامیابی کا معیار کیا ہے؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو آدمی جہنم سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہی کامیاب اور کامرا۔ تو جب آپ ریاضت اور مجاہدہ کریں گے تو یقینی طور پر اللہ تعالیٰ اس کے عوض آپ کو اجر و ثواب سے نوازیں گے، جیسا کہ آپ سن چکے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا 70 گنا، ایک دانہ خرچ کرو تو اللہ تعالیٰ 700 دیتے ہیں، مزید رمضان کو ملا لیجئے تو معلوم نہیں کتنا ہو جاتا ہے۔ تو یہ تمام ریاضت جو ہے یہ ہم کو آپ کو صرف رمضان میں نہیں ہے، یہ تو تربیت تھی، ٹریننگ تھی 1 مہینے کی۔ اب آپ کی زندگی میں جتنے دن آئیں گے آپ کو اپنے آپ کو اسی اعتبار سے ریاضت اور مجاہدہ کرنا ہے۔ رمضان ہم کو اور آپ کو یہ پیغام دیتا ہے کہ قرآن تمہارا دستور حیات ہے، بلکہ اگر یہ کہوں کہ آب حیات ہے تو مبالغہ نہیں، اس لیے کہ جیسے اللہ کہتے ہیں پانی کی بنیاد پر دنیا کی ساری چیزیں زندہ ہیں، تو جو لوگ اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی کتاب کو مانتے ہیں، اگر ان کا رشتہ اللہ کی کتاب سے نہ ہو تو وہ ایک مردہ کی شکل ہے، اور اگر اس کا تعلق اللہ کی کتاب سے ہے تو اس کو گویا زندگی مل گئی۔ اور قرآن تو ایسی کتاب ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، دنیا کے کسی بھی گوشے میں، کسی بھی شعبے میں اگر رہنمائی چاہیے تو اللہ کی کتاب آپ کی رہنمائی کرتی ہے اور بہترین رہنمائی کرتی ہے۔ تو اس لیے رمضان کے مہینے میں قرآن سے جیسے آپ کا گہرا تعلق اور لگا ہوا ہے، کوشش یہ کیجئے کہ یہ گہرا تعلق زندگی بھر آپ کا باقی رہے۔ جیسے آپ نے تلاوت کی ہے، قرآن سنا ہے، قرآن سنایا ہے، ایسے ہی اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے ملنے والوں کو قرآن کے پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کی آپ ترغیب دیجیے۔ خواہش تو ہر مومن کی یہ ہونی چاہیے کہ اس کی ہر اولاد حافظ قرآن، لیکن اگر یہ نہیں کر سکتا ہے تو کم سے کم یہ خواہش ہونی چاہیے کہ خاندان میں ایک حافظ قرآن، اس لیے کہ قرآن اگر حفظ کر لیتا ہے، صحیح پڑھ لیتا ہے، تب بھی اس کو اجر و ثواب ملتا ہے۔ مزید اگر سمجھ کر پڑھتا ہے، عمل کرتا ہے، دوسروں تک اس کی تعلیم کو پہنچاتا ہے، تو یہ تو انوار علی انوار ہو جائے گا۔ اتنی روشنی اور اتنی اللہ کی طرف سے اس کو برکتیں اور رحمتیں ملیں گی جس کا انسان تصور نہیں کر سکتا۔ یہ تو ایسی نعمت ہے، جتنا آپ بانٹیں گے اتنا آپ کی نعمت میں اضافہ ہوگا، جتنا آپ پڑھیں گے، جتنا پڑھائیں گے، جتنا لوگوں کو بتائیں گے، سب چیز ہوگی۔ اسی طرح سے بات آئی تھی کہ یہ مہینہ مواسات کا مہینہ ہے، غمخواری کا مہینہ ہے، صبر کا مہینہ ہے۔ جب انسان اپنی بھوک اور پیاس کو برداشت کرتا ہے تب اس کو احساس ہوتا ہے کہ بھوک کس چیز کا نام ہے، پیاس کس چیز کا نام ہے۔ جو آدمی بھوکا ہوتا ہے، جو آدمی پیاسا ہوتا ہے، کس طرح سے ایک لقمے کے لیے ترستا ہے اور ایک گھونٹ پانی کے لیے ترستا ہے۔ جب انسان خود بھوکا اور پیاسا رہتا ہے تب اس کو احساس ہوتا ہے۔ اور یقینی طور پر اللہ تعالیٰ کو ہمیں بھوکا اور پیاسا رکھنا مقصود نہیں، مقصود یہ ہے کہ تمہارے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، تمہارے دل میں یہ بات بیٹھ جائے، دنیا دیکھے نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور یہ جذبہ جب انسان کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے تو آپ یقین کیجئے کہ وہ انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی ایک اچھا انسان کہلاتا ہے اور ہر کام وہ اچھائی کے ساتھ کرتا ہے۔ صبر کا مطلب ہم لوگ سمجھتے ہیں بے بسی، بے بسی کا نام صبر نہیں ہے۔ اللہ کی اطاعت پر ڈٹنا اور جمنا، اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو روکنا، اللہ کے راستے میں جو مشقتیں پیش آئیں اس کو برداشت کرنا۔ اگر رمضان کو دیکھا جائے تو رمضان ہم کو اور آپ کو یہ پیغام دیتا ہے کہ جیسے تم اللہ کی اطاعت پر رمضان کے مہینے میں ڈٹے رہتے ہو، اللہ کی معصیتوں سے روک لیتے ہو اپنے آپ کو، اور جو بھوک اور پیاس اور خواہش ہوتی ہے اس پر آپ قابو اور کنٹرول کر لیتے ہیں،
صرف یہ رمضان کے لیے نہیں ہے بلکہ زندگی بھر کے لیے اپنا یہ معمول بنا لو کہ خواہشات نفس پر اللہ کی رضا جوئی غالب ہے۔ اس لیے کہ اللہ کی رضا جوئی تھوڑی سی بھی اگر کسی کو مل گئی تو وہ بہت بڑی چیز ہے، اور یہ بات خود اللہ کہتے ہیں وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی تھوڑی سی خوشنودی۔ حدیث میں آتا ہے 2 رکعت آپ نے نماز اللہ کے لیے پڑھا، کوئی اور مقصد نہیں ہے، اور نماز پڑھتے وقت کسی طرح کا کوئی وسوسہ وغیرہ نہیں آیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہارے سارے گناہ معاف ہیں۔ تو 2 رکعت نماز پڑھنے کا اتنا اجر و ثواب، اور رمضان میں آپ 20 رکعت اضافہ کر کے پڑھتے ہیں، تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، اپنی بھوک اور پیاس پر صبر کرتے ہیں، اور دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ میرے بہت سے بھائی بھوکے ہوں گے، بہت سے بھائی پیاسے ہوں گے، بہت سے ضرورت مند ہوں گے، تو یہ غمخواری اور مواسات کا جو مہینہ ہے، جیسے اس میں آپ اللہ کے بندوں پر خرچ کرتے ہیں، تو یہ اپنا معمول بنا لیجئے۔ اگر اللہ نے دیا ہے، صاحب نصاب ہیں، تو زکوٰۃ دینا فرض ہے، نہیں دیں گے ڈنڈے پڑیں گے، اور کل قیامت کے دن اسی پیسے کو جمع کر کے گرمایا جائے گا، سونے کی شکل میں ہو، چاندی کی شکل میں ہو، سکے کی شکل میں ہو، اور آپ کی پیشانیوں کو اور پہلوؤں کو داغا جائے گا۔ لیکن اللہ کے راستے میں نفلی طور پر خرچ کرنا یقیناً یہ باعث اجر و ثواب ہے، اور رمضان کے مہینے میں خرچ کریں گے تو اور زیادہ ثواب ملے گا۔ جو صدقہ فطر ہے، جیسا کہ تفصیل آپ کو بتا چکا ہوں کہ گیہوں کی جو مقدار ہے وہ 1.25 کلو، بقیہ اناج ڈبل ہے۔ اگر آپ قیمت دینا چاہیں تو گیہوں کی قیمت اگر دیں گے تو 1.25 کلو کی، اور دوسری اناج کی دیں گے، چاہے وہ چنا ہو، چاہے چاول ہو، چاہے دوسری، وہ 3.5 کلو۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول کے زمانے میں کشمش ہے، چھہارا ہے، کھجور ہے، پنیر ہے، یہ تمام غذا ہوتی تھی صحابہ کی، اور اسی میں سے وہ لوگ کیا ہے دیتے تھے صدقہ فطر۔ تو جو کسان ہیں جن کے گھر گیہوں کھایا جاتا ہے، گیہوں پیدا ہوتا ہے، اگر وہ گیہوں دینا چاہیں تو شرعی اعتبار سے تو 1.25 کلو ہے، لیکن اگر اس میں آپ اضافہ کر کے دیتے ہیں تو ثواب آپ کو زیادہ ملے گا، آپ کے ثواب میں کمی نہیں ہوگی بلکہ زیادہ ہوگی۔ اور جو لوگ صاحب حیثیت ہیں تو صرف گیہوں نہ دیکھیں، جو بھی ہے گیہوں سے بہت مہنگا ہے، اس سے آگے بڑھیں گے کھجور ہے، اس سے آگے بڑھیے کشمش ہے، پنیر ہے، تو یہ تمام کو اگر صدقہ فطر کے طور پر 3.5 کلو دیں گے تو کچھ 1000 سے اوپر جائیں گے، کچھ 500 آئیں گے، اور کچھ 1000 کے نیچے ہوں گے۔ تو جو آدمی جس حیثیت کا ہو اپنی حیثیت کے مطابق نکال دے۔ ایک آدمی غریب ہے، صاحب نصاب ہے، اپنی طرف سے اپنے بچوں کی طرف سے وہ نکالتا ہے، ٹھیک ہے گیہوں ہے نکال دیا۔ عام طور سے لوگوں نے 45-49 کا اعلان کیا ہے، لیکن میری رائے ہے کم سے کم 50 دے دیجیے، اور اگر آپ اس کو ڈبل کر دیتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اس لیے کہ ثواب آپ کو ملے گا۔ اور جس کو دینا ہے قرآن نے بڑی وضاحت کے ساتھ کہہ دیا ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین الی آخر۔ یہاں ہندوستان میں کیا ہے، جو آپ کے غریب بھائی رشتہ دار ہیں ان کو آپ دیجئے، یتیم ہیں، بیوہ ہیں، بہت سے لوگ مقروض ہیں، اس طرح کے لوگوں کو آپ دے سکتے ہیں۔ بہت سے بے قصور ہیں جو جیلوں کی سلاخوں میں پڑے سڑ رہے ہیں، ان کی رہائی کے لیے اگر آپ کچھ خرچ کر سکتے ہوں تو آپ دے سکتے ہیں۔ اسی طرح سے جو مدارس ہیں، جو دین کے قلعے ہیں، اسلام کے محافظ ہیں، ان قلعوں کو جتنا زیادہ آپ مضبوط کریں گے، یقینی طور پر آپ کا سماج مضبوط ہوگا، آپ کا ایمان مضبوط ہوگا۔ آج ڈائریکٹ دشمن جو ہے آپ کے ایمان اور اسلام پر حملہ بول رہا ہے، اور اس ایمان اور اسلام کی حفاظت پہلے زمانے کے لحاظ سے آج بہت زیادہ شدید ضرورت ہے۔ آج انسان سمجھتا نہیں ہے، اور ایک لفظ استعمال کر دیتا مرتد ہو گئے، اسلام سے ہٹ گئے۔ ارتداد اتنی برائی ہے، اتنی بڑی برائی، کسی آدمی کو جنت میں جانے کا ٹکٹ ملا ہو اور وہ ٹکٹ واپس کر دے، اندازہ کر لیجئے کتنی بڑی برائی۔ اور آج ہماری بچیاں، ہمارے بچے بڑی تیزی کے ساتھ اسلام سے پھر رہے ہیں۔
کوئی دولت کے نشے میں، کوئی پیار کے نشے میں، کوئی عزت کے نشے میں، کوئی مال کے، کوئی دنیا کی چمک دمک کے، نہ جانے کتنے لوگ اسلام سے پھر رہے ہیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ جو اسلام اللہ نے آپ کے لیے پسند کیا ہے، آپ اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے جیسے آپ نے پسند کیا ہے، اس کی حفاظت کی بھی کوشش کی۔ اسی طرح سے رمضان ہم کو اور آپ کو ایک پیغام دیتا ہے کہ وقت کی قدر کیا کیجیے۔ ہم لوگ وقت بہت ضائع کرتے ہیں۔ کبھی کبھی تراویح کے لیے جاتا تھا، اپنے محلے ہی میں دیکھتا تھا نوجوان لڑکے، کوئی عذر نہیں ہے، برا نہیں لگنا چاہیے، تراویح کے بجائے جو ہے موبائل لے کے دیکھ رہے ہیں۔ افسوس ہوتا تھا، کوئی آدمی نہ جانے تو اس کو بتایا جاتا ہے، ایک آدمی سو رہا ہو تو اس کو جگایا جاتا ہے، لیکن جاگنے والے کو کیسے جگایا جائے گا؟ اس لیے اتنی بڑی برائی ہے۔ اگر آپ کچھ دیر دیکھ لیتے ہیں، اس میں کچھ اچھی چیزیں، کوئی بات نہیں، لیکن نماز چھوڑ کر، تراویح چھوڑ کر آپ کیا ہے اس میں لگے رہیں، یہ بڑی گندی بات ہے۔ اور یہی سب اسباب ہیں جو اسلام سے ہم کو اور آپ کو دور لے جا رہے ہیں۔ قرآن سے ہم دور ہو گئے، اسلام کی تعلیمات سے دور ہو گئے، نبی کی سنتوں سے ہم دور ہو گئے، اپنے اکابر کے طریقوں سے دور ہو گئے، اپنی تاریخ سے ہم دور ہو گئے، ہمیں کچھ نہیں پتہ ہے۔ دشمن تو پورے طور پر حملہ کر رہا ہے، نصاب میں سے وہ تمام چیزیں کھرچ کر نکال کے پھینکی جا رہی ہیں جس کا تعلق اسلام سے ہے، مسلمانوں سے ہے۔ ایسے موقع پر تو ہم کو اور آپ کو اسلام سے اتنا گہرا تعلق ہونا چاہیے کہ کتابوں سے کھرچ دیں لیکن ہمارے دل سے اسلام کی تعلیمات کو نہیں کھرچ سکتے۔ لیکن جب یہ جذبہ پیدا ہوگا تب نہ ہوگا۔ تو پابندی وقت رمضان ہم کو آپ کو سکھاتا ہے۔ سورج غروب ہو گیا، افطار کر لیجیے۔ سورج غروب ہونے سے 1 منٹ پہلے، 2 منٹ پہلے افطار کرتے ہیں، روزہ نہیں ہوگا۔ سورج غروب ہونے کے بعد تاخیر سے کرتے ہیں، کراہت اور ناپسندیدگی آ جائے گی۔ صبح صادق سے طلوع ہونے سے پہلے سحری کھانا ہے، صبح صادق کے ظہور کے بعد اگر کھائیں گے تو روزہ نہیں ہوگا۔ اتنا پابند اسلام نے بنایا ہے روزے کے سلسلے میں۔ یوں تو نماز کے متعلق بھی اللہ کہتے ہیں ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ نماز کی جو آدمی پابندی کرتا ہے اس کو وقت کی پابندی آ جاتی ہے۔ اسی لیے پہلے زمانے کے ڈاکٹر لوگ کہتے تھے یہ دوا فجر کے بعد کھا لینا، یہ دوا عصر کے بعد کھا لینا، یہ دوا عشاء کے بعد کھا لینا۔ لیکن آج جب آپ نماز نہیں پڑھیں گے تو کیسے کہا جائے گا کہ نماز کے بعد کھا لیجیے؟ بعض لوگ آتے ہیں دعا کرانے کے لیے، تو میں کہتا ہوں نماز پڑھتے ہو؟ تو کہتے ہیں نہیں۔ تو میں نے کہا دعا کرانے سے فائدہ؟ خود تم نماز پڑھو تو اللہ کی رحمتیں اور برکتیں خود آئیں گی، اور جب خود آپ نماز پڑھیں گے تو نماز کے بعد جو اللہ کے رسول سے دعائیں منقول ہیں، جو وظائف منقول ہیں، وہ سب خود آپ پڑھیں گے۔ آیت الکرسی پڑھیں گے، چاروں قل پڑھیں گے، اور قرآن کی بہت سی آیتیں پڑھیں گے جو آپ کی حفاظت کرتی ہیں جنات سے، شرور و فتن سے، تو خود بخود آپ کی حفاظت ہو جائے گی۔ لیکن جب مصیبت آتی ہے تو دوسروں سے پھکوائیں گے، خود پڑھ کر نہیں پھونکیں گے۔ تو رمضان ہو، قرآن کی ہو، اسی طرح سے ہر عبادت اسلام کی آپ کو وقت کا پابند بنا دی۔ اور جب آپ وقت کی پابندی کریں گے تو آپ یقین کیجئے کہ دنیا کے اچھے انسان کہے جائیں گے۔ دنیا میں کوئی انسان اگر تھوڑا سا بھی آپ کو اچھا نظر آ رہا ہو تو جب اس کی زندگی میں جھانک کے دیکھیں گے تو وہ پابندی وقت کا کیا ہے لحاظ کرتا ہو۔ جو آدمی جب چاہے اٹھے کھا لے، جب چاہے کھیلے، جب چاہے کودے، جب چاہے نماز پڑھ لے، ایسا آدمی اچھا نہیں ہوتا ہے۔ اچھا وہ انسان ہوتا ہے جو کھیلنے کے وقت کھیلے، سونے کے وقت سوئے، کھانے کے وقت کھائے۔ آج ہمارا معمول سارا الٹ گیا۔ رمضان میں تو سب کا وہ الگ رہتا ہے، لیکن رمضان کے علاوہ عام معمول ہو گیا ہے نوجوانوں کا 12 بجے 1 بجے رات تک جاگنا۔ کام کیا؟ کچھ نہیں، کوئی کام نہیں، لیکن 12 بجے 1 بجے یقینی طور پر فجر کی نماز میں کہاں سے آئیں گے؟ فجر کی نماز میں نہیں رہیں گے۔ جب انسان جلدی سوتا ہے تو جلدی اٹھ جاتا ہے۔ آج ڈاکٹر بار بار کہتے ہیں 10 بجے تک سو جایا۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ رمضان میں بھی سوتے رہیں۔
وہ تو اپنے لحاظ سے کہتے ہیں کہ عام دنوں میں 10 بجے جب سوئیں گے اور صبح فجر کے وقت بھور میں جب اٹھیں گے تو آپ کی نیند پوری ہو جائے گی، اور جب نیند پوری ہو جائے گی تو یقینی طور پر انسان بالکل چاق چوبند ہوتا ہے اور نشیط ہوتا ہے، جو کچھ پڑھتا ہے زبان سے کہتا ہے اس کے دل میں اترتا ہے، اور دل کہتا ہے کہ اس پر عمل۔ اور جب انسان سست رہتا ہے، تھکا رہتا ہے، غفلت میں رہتا ہے تو اس کی طبیعت نہیں چاہتی ہے، قرآن لے کے بیٹھتا ہے لیکن اندھیرا چھا جاتا ہے۔ اس لیے انسان کو ان تمام جو قرآن اور رمضان ہم کو اور آپ کو پیغام دیتا ہے، سب سے آخری اور سب سے بڑا پیغام یہ ہے تقوی، اور اس پر بہت تفصیل سے میں کہہ چکا ہوں، صرف اشارہ آپ سے کرتا ہوں کہ تمام عبادتوں کی روح اور جان جو ہے وہ تقوی ہے۔ اگر اسی تقوی کو نکال لیا جائے تو ہماری نماز میں کوئی دم نہیں، نہ روزے میں، نہ حج میں، نہ زکوٰۃ میں، نہ قربانی میں۔ اور یہ بات میں نہیں کہتا ہوں، قرآن پڑھیے، قرآن آپ سے کہتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ پوری انسانیت کو اللہ مخاطب کر کے کہتے ہیں اپنے اس پروردگار کی بندگی اور عبادت کرو جس نے تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ میں عبادت کا محتاج نہیں ہوں کہ نماز نہیں پڑھو گے تو میری عظمت میں کمی آ جائے گی۔ اللہ نے بڑے صاف لفظوں میں کہہ دیا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اے لوگوں کان کھول کر سن لو، اپنے دل میں یہ بات بیٹھا دو، تم اللہ کے محتاج ہو، اللہ تمہاری عبادتوں کا محتاج نہیں۔ اللہ تو بے نیاز ہے، کوئی تعریف کرے نہ کرے وہ قابل تعریف ہے، کوئی عبادت کرے نہ کرے وہ عبادت کا مستحق ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ رمضان کے متعلق آپ سنی چکے ہیں لعلکم تتقون، کہ روزے کا اصل مقصد ہے تقوی کی صفت آپ کے اندر پیدا ہو جائے۔ جہاں زکوٰۃ کا تذکرہ آتا ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، جب آپ زکوٰۃ نکالتے ہیں چاہے واجبہ ہو چاہے نافلہ ہو تو مال کی محبت دل سے کم ہو جاتی، اور جو مال اللہ کے راستے میں آپ نے نکال دیا وہ تو اللہ کے ہاں کئی گنا بڑھ کر آپ کو ملے گا۔ جو مال آپ کے پاس ہے وہ صاف اور ستھرا ہو جاتا ہے، غلط جگہ پہ نہیں خرچ ہوتا ہے، صحیح جگہ پہ خرچ ہوتا ہے۔ کسی کو اگر کوئی خزانہ مل جائے تو وہ یہ نہیں سوچتا ہے کہ کہاں میں خرچ کروں، اس لیے کہ مفت میں ملا ہے۔ لیکن ایک آدمی جب محنت اور مشقت کرتا ہے، پسینے بہاتا ہے، 7 سمندر پار جاتا ہے، اسکولوں میں جا کے گھنٹوں پڑھاتا ہے، اس کے بعد جب اس کو تنخواہ ملتی ہے تب اس کو احساس ہوتا ہے کہ یہ پیسہ کتنی محنتوں کے بعد آتا ہے، تو بہت سوچ سمجھ کے اس کو خرچ کرتا ہے۔ جائز کمانا بھی ضروری ہے اور جائز جگہوں پر خرچ کرنا بھی ضروری ہے، اور اگر آپ جائز طور پر کما کے غلط جگہ پر خرچ کرتے ہیں تو یقیناً یہ مال کا غلط استعمال ہوگا، اور ناجائز کمانا یہ تو غلط ہے ہی۔ اسی لیے وہ تمام چیزیں جس سے مال حرام کمایا جائے شریعت نے ان تمام چیزوں کو منع کیا ہے۔ اسی طرح سے حج کے متعلق پڑھتے ہوں گے وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ۔ اے لوگو جب حج کے سفر پہ جاؤ تو اپنے زاد راہ میں تقوی کو بھی شامل کرو۔ تقوی کوئی سامان نہیں ہے، اس کا مطلب اپنے دل کو ٹٹول کر دیکھو، اس میں تقوی کی صفت ہے، اللہ کی خوشنودی اور رضا جوئی کے لیے اتنی دور جا رہے ہو تب تو ٹھیک ہے، اور اگر ریاکاری ہو، مکاری ہو، حاجی کہلوانا ہو تو پھر سے درست کر لو تب اس کے بعد جاؤ۔ اسی طرح سے قربانی کے متعلق آتا ہے لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا ولکن ینالہ التقوی۔ قرآن کے متعلق اللہ نے کہا ھدی للمتقین، قرآن کے پڑھنے سے ہدایت کس کو ملے گی؟ جن کے دلوں میں تقوی کی صفت ہوگی۔ اور ابھی آپ کے سامنے جو میں نے آیت پڑھی ہے، اللہ کہتے ہیں وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ۔ اللہ کہتے ہیں میں نے بڑا زور دے کر، بڑی تاکید کے ساتھ تم سے پہلے جو امتیں آئی ہیں، چاہے وہ یہود ہوں، نصارہ ہوں، حضرت ابراہیم کی قوم اور انبیاء کی قوم، اور خود تم لوگوں کو ایک بات کی نصیحت کی اتقوا اللہ،
اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا کرو۔ تقویٰ ایک ایسا لفظ ہے کہ اس کی تشریح جو ہے اردو میں یا کسی زبان میں ایک لفظ میں آپ نہیں کر سکتے۔ اسی لیے اللہ کے رسول کہا کرتے تھے التقویٰ ہا ہنا، دل کی طرف اشارہ کرتے تھے، دلی کیفیت کا نام۔ اور جب دل میں یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے، تو کبھی وہ نافرمانی نہیں کرے گا، کبھی اللہ کے حکم کے خلاف اپنا قدم نہیں اٹھائے گا، چاہے اس کا ہاتھ ہو، اس کا پیر ہو، اس کا دل و دماغ ہو، اس کی ناک ہو، کان ہو، زبان ہو، یہ تمام کے تمام اعضاء کو اللہ کے اطاعت میں استعمال کرتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ کہتے ہیں، حدیث قدسی ہے، کہ بندہ نوافل کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرتا ہے، اور جب میں اس کو پسند کرتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، میں اس کا دل و دماغ بن جاتا ہوں، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کا پیر بن جاتا ہوں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ آپ کے جسم میں حلول کر جاتے ہیں، یہ ہرگز مطلب نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کی حفاظت آپ کے ساتھ ہوتی ہے، آپ کی یہ سر سے لے کر پیر تک تمام اعضاء اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں لگے رہتے ہیں، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ کان وہیں استعمال ہوگا جہاں اللہ اور اللہ کے رسول نے اجازت دیا ہے، زبان وہیں استعمال ہوگی جہاں اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے۔ اسی طرح سے دل و دماغ میں اسی طرح کا فکر اور احساس پیدا کریں گے جو اللہ اور اس کے رسول کہتے ہیں۔ پیروں سے چل کر وہیں جائیں گے جہاں جانا اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے۔ اپنے اس ہاتھ کو اگر آپ چاہیں کسی کو دھکا بھی دے سکتے ہیں اور کسی گرتے ہوئے کو تھام بھی سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا گرتوں کا تھامنا یہ صدقہ ہے، اجر و ثواب کا باعث ہے، تو لہٰذا آپ اپنے تمام اعضاء کو اللہ کی اطاعت میں لگائیں۔ تو یہ جو 1 مہینے کی ٹریننگ ہے، اس ٹریننگ کے بعد، اس تربیت کے بعد تو انسان کو ایک اچھا انسان بن کے نکلنا چاہیے۔ لیکن افسوس ہوتا ہے کہ رمضان کا جب مہینہ آتا ہے تو شیطان تو جکڑ دیے جاتے ہیں، چھڑبھیت کھلے رہتے ہیں، اور کچھ انسان کے اندر اللہ کی طرف رجوع اور عنابت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ اتنے بے شرم ہوتے ہیں کہ پان کھائے رہتے ہیں، لوگوں کو دکھاتے رہتے ہیں کہ ہم پان کھائیں۔ ایک طرف کہہ رہے ہو کہ میں مسلمان ہوں اور دوسری طرف روزہ خور ہو، کیسے تم اپنے آپ کو کہتے؟ اللہ کے رسول نے کئی جگہ پہ کہا کہ لیس منا، کوئی آدمی دھوکہ دے تو وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ یعنی کس منہ سے اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں امت محمدیہ کا فرد ہوں؟ ایک آدمی مریض ہے، ایک آدمی معذور ہے، اس کے لیے شریعت نے خود اجازت دی، لیکن ایک آدمی ہٹا کٹا ہے، اس کو تو روزہ رکھنا چاہیے۔ اگر آپ نہیں رکھیں گے تو آپ کی اولاد کبھی نہیں رکھے گی، یہ مان لیجیے۔ کتنا بھی آپ ڈانٹیں گے، کتنا بھی پھٹکاریں گے، آپ کی ڈانٹ کی وجہ سے وہ روزہ رکھ لے گا، لیکن تقویٰ کی صفت پیدا کرنے کے لیے وہ روزہ نہیں رکھے گا۔ ڈاکٹر کہہ دیتا ہے آپ ہفتوں کیا ہے غذا نہیں کھاتے ہیں، صرف جوس پہ کام چلا لیتے ہیں، اس لیے کہ ڈاکٹر نے کہا۔ لیکن ڈاکٹروں کا جو ڈاکٹر ہے اس نے جب آپ سے کہا سال بھر میں نے کھانے کی اجازت دیا ہے، 1 مہینے تو پابندی کر لو، اور اس مہینے میں اللہ اتنی نعمتیں دیتے ہیں، اتنی نعمتیں دیتے ہیں کہ صبح جب اٹھتے ہیں آپ تو پتہ چلا کہ کیا ہے، افطار میں کیا رہے گا، لیکن جب دسترخوان پر افطار سجتا ہے تو پتہ چلا کہ ساری نعمتیں آپ کے پاس، پھل بھی ہے، میٹھا بھی ہے، کھٹا بھی ہے، کھارا بھی ہے، تیتا بھی ہے، ساری چیزیں موجود، ہر طرح کی مشروبات ہیں۔ اور یہی رمضان ختم ہوگا، دیکھیے گا نعمتیں آہستہ آہستہ ختم ہو۔ تو اس لیے جو یہ اسباق اور یہ دروس ہم کو رمضان دے کے جا رہا ہے، تو اپنے دل کو ٹٹول کر دیکھیے کہ تقویٰ کی صفت پیدا ہوئی یا نہیں۔ اگر ہوئی ہے تو اس کو اور جلا بخشنے کی کوشش کیجیے، اس کو اور اجاگر کرنے کی کوشش کیجیے، اس لیے کہ جنت کی ساری نعمتیں کس کے لیے؟ صرف متقیوں کے لیے۔ ان المتقین فی جنات وعیون، کہیں اللہ کہتے ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذلک محسنین،
کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون وفی اموالہم حق للسائل والمحروم۔ متقی جو ہوگا اس کے لیے باغات ہوں گے، اس کے لیے نعمتیں ہوں گی۔ اور یہ نعمتیں کیوں ملیں گی؟ اس لیے کہ نہیں کہ رات بھر رمضان میں موبائل چلاتا رہا، دن بھر کیا ہے ڈائجسٹ اور نہ جانے کیا کیا پڑھتا رہا۔ جو لوگ راتوں کو اللہ کی عبادت میں لگاتے، راتوں کو جاگتے رہتے ہیں، اللہ کے رسول نے بڑی وضاحت کے ساتھ کہا کہ بہت سے ایسے روزے دار ہوتے ہیں جن کو صرف بھوک اور پیاس ملتی ہے، کوئی اجر و ثواب نہیں، اور بہت سے ایسے شب بیدار ہوتے ہیں صرف ان کو شب بیداری ملتی ہے، کوئی اجر و ثواب نہیں ملتا۔ اس لیے ہم کو اور آپ کو اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھنا چاہیے کہ ہمارا روزہ، ہماری شب بیداری کیا صرف بھوک اور پیاس کے لیے تھی، صرف شب بھر جاگنا تھا، یا اللہ کو خوش کرنا تھا؟ اگر اللہ کو خوش کرنا تھا تو آپ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ مزید اللہ سے دعائیں کیجئے، کچھ گھنٹے اور باقی ہیں، توبہ اور استغفار کیجئے، آئندہ رمضان کی تمنا کیجئے، اللہ سے دعا کیجئے کہ اس رمضان میں جو کوتاہیاں ہوئی ہیں اے اللہ اگلے رمضان میں نہیں کریں گے۔ اللہ تو بڑا بردبار ہے، بڑا غفار ہے، بڑا ستار ہے، سب کچھ وہ ہے، سارے گناہوں کو وہ معاف کر دیتا ہے۔ آج رمضان کا آخری جمعہ ہے، اس آخری جمعے میں مجمع بھی زیادہ ہوتا ہے۔ کاش ہر جمعہ کو اسی طرح سے بھیڑ رہے، اللہ کے بندے اللہ کے گھر کو آباد کرتے رہیں، تو شاید یہ خبریں نہ سنائی دیں جو آج نکل رہی ہیں، فلاں مسجد، اس کے نیچے، اس کے نیچے، معلوم نہیں کیا کیا آ رہا ہے۔ اگر مسجدیں آباد رہیں گی تو کسی کو نظر اٹھا کے دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ دشمن پوری طرح سے طاق میں ہیں اور ہم پوری طرح سے غفلت میں۔ ہمارا جتنا رشتہ اللہ سے مضبوط ہوگا اتنا ہم محفوظ ہوں گے۔ آپ یقین کر لیجئے، کوئی شخص، کوئی پارٹی، کوئی حکومت آپ کی حفاظت نہیں کرے۔ فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کے لیے کہا تھا، جب بنیامین چلے گئے تھے، اس کے بعد یوسف غائب ہو گئے تھے، تو انہوں نے کہا اللہ حفاظت کریں گے۔ اللہ ہی کی حفاظت میں آپ محفوظ رہیں گے، آپ کا دین محفوظ رہے گا، آپ کا اسلام محفوظ رہے گا، آپ کی اولاد محفوظ رہے گی، آپ کی مسجدیں، آپ کے مدارس محفوظ رہیں گے، آپ کا سماج محفوظ رہے گا۔ اور اگر اللہ سے رشتہ آپ نے کمزور کر لیا یا کاٹ لیا تو آپ یقین کیجئے کہ آپ محفوظ نہیں ہیں، کٹی ہوئی پتنگ کی طرح ہیں، جو چاہے گا لوٹ لے۔ کوئی ڈنڈا سے لوٹے گا، کوئی ہاتھ سے لوٹے گا، کوئی ڈھیلا مار کے لوٹے گا، جیسے بھی ہوگا لوٹ لے گا۔ لیکن اگر رشتہ آپ کا جڑا ہوا رہے گا اللہ سے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو لوٹ نہیں سکتی ہے۔ یہ خیال اگر پیدا ہو گیا رمضان کے مہینے میں اور اس کے مطابق ہم زندگی گزارنے لگیں تو آپ یقین کیجئے کہ اللہ نے ہمارے رمضان کو کامیاب بنا دیا۔ اور یہی جذبہ پیدا کرنے کے لیے کہ دنیا دیکھے نہ دیکھے، وہ دیکھ رہا ہے، اس کو خوش کرنے کے لیے کام کریں گے تو یقینی طور پر خوش رہیں گے۔ جمعے کا دن جو ہے سید الایام کہا جاتا ہے، اور رمضان کا جمعہ ہو تو یقینی طور پر اور برکتیں، رحمتیں بڑھ جاتی ہیں۔ آخری جمعہ ہے، مجمع بھی ہے، اور ایسے مجمع میں جب دعا کی جاتی ہے تو ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ کے بہت سے وہ بندے جو اب قبر میں جانے کے قریب ہیں، عمر کی ڈھلان پر ہیں، کچھ ایسے بچے ہوتے ہیں جو ابھی معصوم ہیں، ابھی بالغ بھی نہیں ہوئے ہیں، کچھ اللہ کے وہ نیک بندے ہیں جو راتوں کو جاگتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اور ان کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں۔ تو اس مجمع میں اگر دعا کی جائے تو یقینی طور پر اللہ قبول کریں گے، اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے سماج کے لیے، اپنی امت کے لیے، اپنے ملک کے سلامتی کے لیے، اس کے امن اور شانتی کے لیے، سب کے لیے دعائیں کیجئے۔ اور یہ جو نفرت کی ہوا چل رہی ہے، دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس نفرت کی ہوا کو رحمتوں سے بدل دے۔ اور یقینی طور پر اللہ تعالیٰ کی دونوں انگلیوں کے بیچ میں انسان کے دل ہوتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے یقلبہ کیف یشاء، اللہ جیسے چاہتے ہیں بدل دیتے۔ ایک دشمن ہے، پتہ چلا کہ 2 گھنٹے میں وہ آپ کا سچا دوست بن گیا۔ ایک دوست ہے، وہ آپ کا دشمن بن گیا۔
70 سال 75 سال سے ہم اطمینان سے رہ رہے تھے، کوئی بات نہیں تھی، لیکن آج گھر سے نکلتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ کوئی بچہ گھر سے جاتا ہے تو دل میں یہ جھجک رہتی ہے کہ معلوم نہیں حفاظت کے ساتھ واپس آئے گا، اور اگر کہیں دور چلا گیا تو ہر وقت دل دھڑکتا رہتا ہے۔ یہ خوف کا جو ماحول ہے، یقینی طور پر جب اللہ سے رجوع اور انابت ہوگی تو یہ خوف کا ماحول ختم ہو جائے گا۔ موسم چونکہ سخت ہے، گرمی بہت پڑ رہی ہے، آج 29 تاریخ ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے، چاند دیکھو روزہ رکھو، چاند دیکھو افطار کرو، یعنی عید مناؤ۔ لیکن آج تو سب کی زبان پہ ہے، سعودیہ میں ہو گئے اس لیے کل ہے، لیکن اللہ کے رسول کے اسلام کے جو اصول ہیں وہ سب کے لیے۔ ایک آدمی جنگل میں ہے، ایک آدمی بیابان میں ہے، ایک آدمی کا ہے آبادی کے اندر ہے، ایک آدمی خلا میں ہے، ایک آدمی سائنسداں ہے، ایک پڑھا لکھا ہے، ایک کم پڑھا لکھا ہے، اسلام کی تعلیمات سب کے لیے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے تک ماہر فلکیات کہہ رہے تھے کہ جو چاند کی رفتار ہے جانے کی، لگتا ہے کہ جمعرات کو نہیں دکھائی دے گا، اس کا مطلب 30 روزہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد 2 ہی دن کے بعد کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہو سکتا ہے کہ کچھ علاقے میں دکھائی دے۔ اب دکھائی دے دیا، اب جب دکھائی دے دیا تو پہلے سے لوگ تیار ہیں کہ کل تو عید ہے، لیکن ہم کو اور آپ کو اللہ کے رسول کا جو حکم ہے اس کے مطابق چاند دیکھنے کی کوشش کیجئے، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیجئے، بڑی اچھی بات ہے۔ نہیں دیکھ پائے ہیں، کسی نے تصدیق کر دی، کہیں سے صحیح اطلاع آ گئی، تب کیجئے گا۔ رمضان میں جلدی نہیں کی جاتی۔ اس مرتبہ میں 29 تاریخ کو خاص طور سے خیال کر رہا تھا شاید کسی کا فون آئے کہ مولانا چاند ہوا کہ نہیں، لیکن کسی اللہ کے بندے کا فون نہیں ہے، اس لیے کہ پہلے سے ہو گیا تھا کہ سعودیہ میں روزہ نہیں ہوا ہے، اس لیے کیا ہے چاند یہاں 30 کا ہوگا، 29 کا نہیں۔ تو اگر یہی بات ہے تو تھوڑا سا آپ سوجھ بوجھ سے کام لیجئے، تحمل سے کام لیجئے۔ جس علاقے میں آپ رہتے ہیں اس علاقے کے لوگوں کا آپ خیال کیجئے، اگر ہو جاتا ہے سب لوگ یقیناً خوشی منائیں گے۔ چاند ہونے کے بعد کوئی بھی مولوی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ نہیں روزہ رکھو، یہ تو بلا وجہ کی بات کہتے ہیں کہ مولویوں کی فتویٰ جو ہے مولوی اپنے گھر سے نہیں دیتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو بتاتا ہے، اور یقینی طور پر کوئی جانکار جو ہوگا وہ جب تک طے نہیں کر لے گا، یقین نہیں کر لے گا، تب تک اعلان نہیں کرتا۔ جھولا چھاپ ڈاکٹر ہوتے ہیں، کہیں بھی انجیکشن لگا دیں گے، جائے کہیں جا رہا ہے نا، دل میں جائے کہیں بھی جائے، لیکن جو آدمی پڑھا لکھا ہوگا وہ چیک کرتا ہے یہ انجیکشن اس کے لیے سوٹ کرے گا کہ نہیں، اس کے لیے مناسب ہے کہ نہیں، اس کو کہاں لگانا چاہیے، ہڈی میں لگانا چاہیے، گوشت میں لگانا چاہیے، کہاں لگانا چاہیے، سب سوچ سمجھ کے تب کرتا ہے۔ لیکن جب اسلام کے احکامات کا مسئلہ آتا ہے، جو آدمی ٹوپی پہن لے، جو آدمی داڑھی رکھ لے، ہر آدمی مفتی بن کے فتویٰ دینا شروع کر دیتا ہے، اور مولویوں پر تنقید شروع کر دیتا ہے۔ 10 بجے رات میں اعلان کیے ہوئے مغرب کے بعد کر دیے ہوتے، دکھائی دے گا تو آپ کر دیں گے، لیکن آپ نہیں دکھائی دیا تو جب ساری جگہوں سے خبریں آئیں گی تب نہ آپ فیصلہ کریں گے۔ تو اس لیے آپ سے ایک اپیل ہے کہ اطمینان کے ساتھ جیسے 29 روزہ رکھے ہیں، اگر چاند نہیں ہوتا ہے تو ایک روزہ اور رکھ لیجئے گا، اور اگر چاند دکھائی دیتا ہے تو انشاءاللہ سب لوگ خوشی منائیں گے کل۔ اور موسم چونکہ گرم ہے، جو معمول ہے یہاں عید کی نماز عام طور سے 1.5 گھنٹے کا ہم وقفہ دیتے ہیں، تو 5:30 بجے سورج نکلتا ہے، تو اس لیے 7 بجے انشاءاللہ عید کی نماز عیدگاہ میں ہوگی۔ اس سے پہلے پہنچنے کی کوشش کیجئے گا، اور جو انتظامیہ ہے وہ اور جو سامان وامان ہے، فرش وغیرہ بچھانا، اس کی پہلے سے تیاری کر لیں گے۔ یہ نہ ہو کہ 7 بج جائے ابھی فرش بچھ رہا ہو۔ صفائی وفائی معلوم نہیں ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے، سال میں ایک ہی مرتبہ تو جانا ہوتا ہے لوگوں کا، لیکن جو کمیٹی کے ممبران ہیں ان کو چاہیے پہلے سے سوچ اوچ کے صفائی وفائی کروا لیا کر، اور اگر نہیں ہوئی ہے تو ابھی ٹائم ہے، رات بھر میں بہت اچھی صاف ہو جائے گی۔ انہی باتوں پر میں اب آج بات اپنی ختم کرتا ہوں، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کی
نمازوں کو، روزوں کو، تلاوت کو، سب کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں، اور قبول فرمانے کے بعد اللہ ہم کو جنت کی نعمتوں کا حقدار بنا دیں، اور ہم سب کے لیے مزید رمضان اللہ تعالیٰ اسی طرح سے عطا کر دیں۔